وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم حاضرین، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آزادی سے متعلق چند اہم پیغامات آج مجھے دینے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں وہ باتیں سنائیں جس کا ہمیں فائدہ ہو اپنی زندگی میں، اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیں، اللہم آمین۔ لفظ آزادی یہ انسان کا جو ہے فطری حق کی طرف یاد دہانی کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ ہے، اور اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے قرآن مجید میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، بلکہ آج کے دشمن، دین کے دشمن، انسانیت کے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں کہ آزادی ہی اصل ہے۔ یہ غلامی تو بعد میں آئی، غلامی کا تصور اسلام میں نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ جو بندہ اللہ کا ہوتا ہے وہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا، اگر وہ بننا بھی چاہے اللہ اس کو نہیں بنائے، اور جو اللہ سے کٹ جائے وہ سب کا غلام بن سکتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے نفس کا غلام بنے گا، پھر اپنے شیطان کا، پھر اس کے ساتھ جو کچھ رہیں گے بچپن سے، اس کے والدین، اس کے سرپرست، پھر جب وہ بڑھتا جائے گا اپنے بچپن کا مرحلہ اسکول، کالج میں، پھر شادی کے بعد بیوی، سسرالی رشتے، ایسے ہی موت تک جہاں جہاں رہے گا سب کا غلام بنتا جائے گا۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط ہو، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس فطرت پر انسان اگر باقی رہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے فرعون کے دربار میں بچہ پلنے والا وقت کا موسیٰ بنتا ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں بس۔ بہرحال یہ آزادی 15 اگست 1947 یہ ہمیں یاد دلاتی اس آزادی، جیسے ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 محرم ہم نے یاد کیا اس نجات کو، وقت کے بڑے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو آزادی دلائی تھی۔ اس خوشی میں یہودی بھی جو ہے روزہ رکھتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، کہا کہ ہم سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع، پیروی میں اس دن ایک دن نہیں بلکہ ایک دن اضافہ بھی کر لیں گے تاکہ تمہاری بھی مخالفت ہو جائے۔ تم نے سچی محبت نہیں کی موسیٰ علیہ السلام سے، صرف آزادی ملنے کی خوشی میں تم نے رکھا ہے، سچی محبت ہم کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کہا ایک دن مزید روزہ رکھ کر ہم بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ 15 اگست اس سال جو ہے محرم میں آیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ یاد دلانا چاہتے ہیں، صرف سابقہ انبیاء کی زندگی نہیں، اس امت کی قربانیاں ہی نہیں، بلکہ اس ہندوستان، اس بر صغیر میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں، عام طور سے ہم جانتے ہیں جہاں مسلمانوں کی قربانیاں وہاں غیر مسلموں کی قربانیاں بھی ہیں، اور مسلمانوں میں سے بالخصوص جن کو انگریزوں نے وہابی کہا، دشمن تو دشمن تھا، دشمن نے جو لقب دیا، صحیح لقب دیا ہمیں، وہابی کر کے اللہ کی طرف نسبت کرائی۔ الوہاب یہ اللہ کا ایک بہترین نام ہے، نسبت بھی ملی، دشمن نے دی۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہوتا ہے، سچائی وہ ہوتی ہے، صداقت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی گواہی دیتا ہے،
دشمن نے نسبت بھی کی اللہ کی طرف، کہا یہ اللہ والے تھے جنہوں نے ہمیں بھگایا، ہم شیاطین کو بھگانے والے اللہ والے تھے، اگر یہ نہیں اڑتے تو آج کیا کل قیامت تک ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔ یہ میں نہیں کہتا، رب نے کہا، رب نے گواہی دی۔ سورہ احزاب 21ویں پارے کی پہلی سطر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہترین بات اللہ نے فرمائی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ نے کہا وہ رجال تھے، رجال جن کو نساء نے جنم دیا، وہ رجال تھے جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، یہ صداقت ہوتی ہے جس کی گواہی رب دے، دشمن سے پہلے رب گواہی دیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اللہ نے کہا اب تک جو گزر چکے ہیں، کہا انہوں نے وہ اپنا حصہ پورا کر چکے، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہا کچھ ایسے بھی اب زندہ ہیں جو انتظار میں ہیں کب موقع ملے اللہ کے راستے میں اپنے وطن عزیز کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ نے کہا کچھ ایسے بندے ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے، ہر دور میں انتظار کر رہے ہیں کب موقع ملے، کب ہمیں موقع ملے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ نے کہا انہوں نے کچھ تبدیلی بھی نہیں کی، کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ حفاظت کرے گا، قدموں کو اللہ جمائے گا، استقامت اللہ عطا فرمائے گا۔ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ کس کے بارے میں کہا شاعر مشرق نے؟ وہ انبیاء کرام تھے، وہ اس امت کے صحابہ تھے جن کی گواہی دی، دشمنوں نے دی، دشمنوں نے، ابلیس نے دی۔ ابلیس کو اتنی ہمت نہیں ہوئی، فرشتوں کو جیسے ہی دیکھا جنگ کے میدان میں قدم رکھا، فرشتوں کو دیکھا، انی اخاف اللہ، کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھاگ گیا۔ وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ امیہ بن خلف، وہ عقبہ بن معید، وہ فلاں فلاں ابلیس سے گئے گزرے۔ اللہ اکبر، اشارہ کر رہا ہوں کافی۔ بہرحال یہ آزادی 15 اگست اس کی یاد دہانی کیوں کرائی جاتی ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ بھی نہیں پتہ، تو ہماری تاریخ ہوگی، یاد رکھیں۔ اگر جس قوم کو، جس جماعت کو، جس شخص کو اپنے پرکھوں کی، اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں معلوم، اس کی زندگی تاریک ہو جائے گی، تاریک، اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں۔ جو مثال اللہ نے سورہ نور میں کافروں کو دی، ظلمات بعضها فوق بعض، اللہ نے کہا ایک کافر کیسے زندگی گزارتا ہے، تاریکی میں، اندھیرے میں، اسے کچھ بھی نہیں معلوم، اور معلوم بھی ہے تو اللہ نے کہا سورہ روم کی ابتدائی آیتوں میں یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، اگر جانتے بھی ہیں صرف ظاہری دنیا کو، پوری دنیا بھی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، ان کی زندگی بالکل محدود ہوتی ہے۔ بہرحال ہم مسلمان ہو کر، اور جن کو اللہ نے دین سے بالکل قریب کیا، کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو جنتی، اپنے آپ کو موحد، اپنے آپ کو متبع سنت، پتہ نہیں کیا کیا القاب ہمیں ملے ہیں یا دیے گئے ہیں، کبھی دشمنی کر کے دیے گئے ہیں، کبھی بدلہ لے کر دیا گیا، کبھی انتقام میں، لان تان میں، پتہ نہیں کیسے کیسے القاب دیے گئے ہیں، لوگوں نے لگا لیے۔ بہرحال صداقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی تصدیق کریں، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دے۔ تو تاریخ اہم ہے، یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے، اور اس منانا چاہیے کہ تاکہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اسلاف کی زندگی یاد رہے، ورنہ انجام میں نے بتایا کتنا برا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہر شر سے بچائے، ہمیں ہر شر سے بچائے۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا ظلم ہوا ان لوگوں پر، ان کی نسلوں پر جنہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ باغ ڈور جن کو ملنے والی تھی ان کو نہیں دیا گیا، حکومت جس کو ملنا چاہیے تھی اس کو نہیں دیا گیا، اور آج بھی حکومت وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے آزادی کے اوپر، الف کے اوپر جو مد ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔
جنہوں نے انگریزوں کی غلامی ہمیشہ کی، دشمنوں کا ساتھ دیا، اس وقت بھی وطن کو بیچا، سونے کی چڑیا یہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ اس سونے کی چڑیا کو کیا بنا دیا لوگوں نے؟ ساتھ دینے والے لوگ آج کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم عرض کریں تو شکایت ہوگی، آئینہ ان کو بتایا تو برا مان گئے، یہ معاملہ ہوگا۔ دشمن خود جانتا ہے کہ اس نے کیا غداری کی ہے، کر رہے ہیں، آگے وہ کیا کرنے والے ان کو سب معلوم، ان کے پاس اپنی پلاننگ ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات پر فخر ہونا چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، فخر ہونا چاہیے۔ ہم دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پسندیدہ دین کو ماننے والے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور پتہ نہیں کیا 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 گیا۔ لیکن ہم باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، یہ کہہ کر مقابلہ کیا ہمارے اسلاف نے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہمارے اسلاف کون تھے ہمیں نہیں معلوم، ہمارے باپ دادا نے قربانی دی وہ نہیں معلوم۔ اگر آج بھی ہم باپ بنے ہوئے نا، اب بھی نہیں پتہ چلا، انتظار کیجیے، ہمارے بچے ہمیں بتائیں گے کہ باپ کس کو کہا جاتا ہے، باپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں اور کیا کیا کس بات کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس دن کو اس لیے بھی منایا جاتا ہے کہ بہت ساری فرقہ پرست طاقتیں جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں، آج کیا کیا کارنامے کرم فرمائیاں کر رہے ہیں، کیے بھی ہیں پہلے سے، اب بھی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ والے ڈرتے ہیں، ان بدماشوں کو اللہ کا ڈر نہیں۔ پتہ نہیں اور کتنی سزا بھگتنے والے ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی کریں گے، بھگتیں گے، اور جہنم تو تیار ہے، جہنم تو تیار ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی تھی، کسی شاعر نے کیا کہا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تمہارا کام نہیں۔ واہ کیا ہے، دیکھیں یہ الٹی گنتی، ایک ایسا نشہ ہے ان لوگوں کو، کرسی کا، منصب کا، مال و دولت کا، پتہ نہیں، اللہ ہی پناہ۔ وطن سے محبت، بہرحال دیکھیے وطن سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے سچی محبت تھی نہیں تھی؟ جب مدینہ گئے اللہ کے لیے مجبور کیا گیا، ہر قسم سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اور سب سے زیادہ انبیاء میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مکے والوں نے بھی، طائف والوں نے بھی۔ پھر مدینہ آنے کے بعد مدینے کی یہودیوں نے، منافقین نے مل کر، سب نے مل کر، پھر کفار مکہ پلٹے۔ بہرحال جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، بار بار مکہ کو دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے اے مکہ، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہیں نکالتے میں کبھی نہیں نکلتا۔ کہا روئی زمین پر تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ پیارے نبی نے اپنی پیدائش کو بھی یاد کیا، اپنے بچپن کو یاد کیا، بنو سعد کے دیار کو یاد کیا، ایک ایک لمحہ جو ایک ایک سیکنڈ گزارا پیارے نبی نے، روتے ہوئے اللہ کے نبی مکے سے نکلے۔ یہ وطن کی محبت تھی۔ یہ محبت اگر اللہ کی محبت سے جڑ جائے یہ سچی محبت ہے۔ صرف وطن کے لیے جینا، وطن کے لیے مرنا جائز نہیں۔ یہ محبت اگر اللہ کی محبت سے جڑ جائے، دین سے جڑ جائے، تو یہ سچی محبت ہے۔ اس محبت میں وطن کے لیے بھی کوئی قربان ہوتا ہے تو اس کو شہداء کا مقام اللہ عطا فرمائے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے اس سلسلے میں، قرآن کی بے شمار آیتیں علماء نے استدلال کیا ہے۔ حب الوطن من الایمان، ایک حدیث پیش کی جاتی ہے لیکن حدیث صحیح نہیں۔ علامہ سخاوی نے جو ہے ان کی مشہور کتاب المقاصد الحسنہ میں اس کے بارے میں کہتے ہیں لم اخف علیہ، مجھے حدیث نہیں ملی۔ ملا علی قاری حنفی، احناف کے بہت بڑے عالم، کہا لا اصل له فاصلہ موضوع، الاسرار المرفوعہ، موضوع حدیثوں کے سلسلے میں انہوں نے حدیث کتاب لکھی ہے، اللہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں لا اصل له، اس کی کوئی اصل نہیں۔ کہا اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو من گھڑت روایت، اس کو پیش کر کے بڑے بڑے کیا کہیں اسٹیجوں پر فخر کے ساتھ یا احناف ہی پیش کرتے ہیں۔ ان کے بڑے عالم نے کہا کہ یہ موضوع روایت، ہمارے علماء کے نام لیے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا۔
تمہارے بڑے علماء، تمہارے پرکھوں نے کیا کیا. دیکھو ہندوستان دیکھیے، یہ سب کا ملک ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے. ہم اللہ کے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں. ابلیس نے بھی کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی مخلوق. ابلیس نے اعلان کر دیا تم کون ہوتے، تم جو بھی بول لو، تم جس کی طرف بھی نسبت کر لو، تمہارا نقصان. اللہ سے جتنا کٹو گے تمہارا نقصان. تم خود کٹ گئے ہو، ابلیس کو کیا ضرورت ہے کاٹنے کی. اس نے تو اسے چیلنج کیا تھا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اللہ سے چیلنج کیا تھا، ہار گئے ہم. تم نے موقع دیا ہے تو جاؤ پیروی کرو جس کی کرنا ہے، جو بولنا ہے بولو. اور بھلوانا چاہتے ہو، اللہ نے رخصت دی، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. اگر ہم دل میں بھی چھپائیں تمہیں پتہ نہیں چلے گا، ابلیس کو بھی پتہ نہیں چل سکتا دل میں کیا کتنا ایمان ہے. اور رب جانتا ہے، گواہی رب دے گا، قبول رب کرے گا. بھارت کو دیکھیے ہم مسلمانوں نے کیا دیا. اس ملک ہندوستان کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج بڑے بڑے قطب مینار، بڑے بڑے جو میناریں، دور جانے کی ضرورت نہیں. یہیں حیدرآباد میں جو کچھ ہیں، چار مینار ہو فلاں، یہ دیکھیے جس ایریے میں ہم رہتے ہیں، یہ 7 دروازے، یہ گول کنڈا. لوگوں کو معلوم ہی نہیں گول کنڈا کس معنی میں ہے، جانتے ہی نہیں. صرف بس آنکھیں کھولی، جیسے چاہو، جیسا دیش ویسا بھیس. نہیں، ہوش سنبھالیں. جیسا دیش ویسا بھیس بھی نہیں نا ہمارا، اس کے بھی مخالف ہو گئے ہم لوگ. کچھ بھی نہیں معلوم، اپنی تاریخ نہیں معلوم، اپنی پیدائش ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم. اچھا ہوا NRC کا قانون آ کے بتا دیا، اگر وہ بھی نہیں آتا تو پتہ نہیں کیا کیا معلوم. اپنے بچوں کی، اللہ المستعان. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا، ابلیس کے بارے میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ صرف اپنے بچوں کو نہیں، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں یہ تمام انبیاء کو جانتے ہیں. کب آدم علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، ابو البشر کو جانتا ہے، علامہ ابلیس، علامہ کہیں گے ہم اس کو، سب کے بارے میں علم ہے. لیکن مقابلہ اللہ سے کرنے کے لیے نعوذ باللہ. جنگ آزادی میں کیا 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 سب کو معلوم ہے. پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ وزیر تعلیم نہرو جہاں تھے، ان کے مقابلے میں سلفی عالم، اہل حدیث عالم، جن کو اللہ نے مکے میں پیدا کیا، پیدائش بھی اصلی. اور ملک ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد، اللہ اکبر، اتنا بڑا عالم، دنیا فخر کرتی ہے. دنیا یہ دشمن آج بھی فخر کرتے ہیں کہ ابوالکلام چاہیے. آج ابوالکلام آزاد. کجریوال بھی کہتا ہے ایک عمر چاہیے، ایک عمر. گاندھی نے اس سے پہلے کہا تھا. 1965 میں پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے بھارت کی حفاظت کس نے کی؟ کس نے قربانی؟ اس شہر حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی نے جو مدد کی آج تک شاید کسی نے نہیں کی. 6 ٹن سونا دیا تھا، 6 ٹن سونا دیا تھا بھارت کی حفاظت کے لیے. آج ہمیں تانا دیتے ہو پاکستان جاؤ فلاں جاؤ، ہم نے حفاظت کی ہے بھارت کی. اور یہ حیدرآبادیوں کو کیا ہو گیا؟ بھول گئے، نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ المستعان. اور اس دور کے پردھان منتری لال بہادر شاستری لینے کے لیے خود حیدرآباد آئے. اللہ، ہمیں کچھ نہیں معلوم. بھارت کے میزائل مین کون ہیں؟ APJ عبد الکلام. ارے ان کو فخر ہے مسلمانوں پر، ہمیں فخر نہیں. جھوٹا فخر ہے اپنے مال پر، اپنے قبیلے کے لیے تعصب میں. ہم جی رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں. اللہ کے لیے جینا ہے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانہ کا ثبوت دینا پڑے گا. حقیقی بھائی چارگی کا ثبوت دیجیے. عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. ہم کسی بابر کی اولاد نہیں ہیں. بابر آیا تھا لوٹنے کے لیے، ہم مانتے ہیں. آپ کو لوٹنے کے لیے آیا تھا، آپ کے مندروں کو گرانے کے لیے آیا تھا. اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے حفاظت کی ہے.
خالی کوئی نام کا مسلمان آئے تو اس کو ہم نہیں مانتے، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں گواہی دی۔ بابر تو بعد میں آیا، بابر سے پہلے کون آئے تھے؟ کون آئے تھے؟ ابو البشر آدم علیہ السلام آئے تھے، اور دیگر انبیاء۔ ہر دور میں اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہر دور میں اللہ نے انبیاء کو پوری دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنا نہیں معلوم لوگوں کو، سب ادھر ادھر کی باتیں۔ میڈیا ایسا ہی ہے نا، میڈیا میں بولنا بہت آتا ہے، اب خود بنا کے لاتے ہیں، ادھر ادھر سے لاتے ہیں، اور سب سے بڑا دشمن قرآن حدیث سے ہی لے کے آتا ہے، الٹا لے کے آتا ہے۔ ابلیس نے جتنی باتیں پلاننگ کی ہیں قرآن سے ہی کی ہیں، تورات انجیل زبور سے ہی لیا ہے۔ ابلیس بھی قرآن، آج بھی دیکھیے عوام میں قرآن کھلا مت رکھو بولتے ہیں، کیوں؟ ابلیس پڑھے گا، شیطان پڑھے گا، پڑھنے دو اسے، اس نے پڑھ کر ہی ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم نہیں پڑھ کے ہم گمراہ ہو گئے، اس کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس قرآن کو کھولنے سے بھی ڈرتے ہیں اس نے تو بند کرنا چاہا، تم خود بند کر رہے ہیں۔ ہم بھارتی مسلمان، بہرحال دیکھیے کئی حکومتیں آئی، کئی سلطنتیں آئی، اور ہندوستان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے آزادی کی وہ بھی نہیں معلوم۔ 1750 سے شروع ہوتی ہیں، اور انہوں نے جو بھی کہا وہ مان لیتے ہیں، بس مجبور ہیں، کیا کریں، لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ پتے کھا کر جنہوں نے تلواریں اٹھا کر گردنیں اڑائیں، آج اچھا کھا کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ باتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت ہیں۔ دیکھیں اور کیا دیا مسلمانوں نے، آج بڑی بڑی یونیورسٹی پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں بڑی بڑی جو یونیورسٹیاں ہیں کھول کر دیکھیے، آج جتنے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں لوگ، جتنے علوم ہیں، فنون ہیں، جتنے مجالات ہیں، بابا قوم کس کو بٹھا کے رکھا؟ یہودیوں نے، نصارہ نے، مجوسیوں نے، ہندوؤں نے۔ پردادا لکڑ دادا کون ہیں؟ سب مسلمان، سب مسلمان ہیں۔ انہوں نے چوری کی، انہوں نے دھوکہ دیا، نام بدلے، آج بھی بدل رہے ہیں، ان کو صرف نام بدلنے آتا ہے، نام کمانے نہیں آتا۔ تعمیر ان کی تاریخ میں ہی نہیں، تخریب، صرف تخریب۔ ہم مسلمانوں کو خوف کا تخریب یاد آتا، بس جشن مناتے ہیں، صرف خوشی مناتے ہیں، صرف ناچنا گانا آتا ہے، بس شرم سے سر جھک جاتا۔ شادی کی تقریب منا کر کیا کر رہے ہیں؟ ڈھول باجے، پتہ نہیں اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ اس حیدرآباد پر، ہندوستان میں سب سے زیادہ ناچ گانے، آسمانی دنیا پر اللہ آتا اس وقت بھی ناچ گانے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہمیں شرم آ رہی، تمہیں کرنے شرم نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے، پتہ نہیں اور کون کون آئے سمجھانے کے لیے۔ بہرحال حیدرآباد جہاں مرکز ہے بت پرستی کا، خبر پرستی کا، فلاں پرستی کا، نفس پرستی کا، شہوت پرستی کا، بڑے بڑے علماء کو اللہ لا رہا ہے، اللہ لائے گا۔ سننا ہے سنیے، اور بہت سنیں گے انشاءاللہ۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، علی گڑھ یونیورسٹی کس نے بنائی؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کی، لکھنؤ، رامپور، بھارت کی بڑی بڑی مشہور کمپنیاں، وپرو کمپنی، چپلا کمپنی، ہمالیہ دوا کی کمپنی، ہمدرد، بہت سارے نام، یہ سب مسلمانوں نے دیا ہے۔ ہندوستان میں ہم مسلمان کیسے جئیں؟ آج اس ماحول میں ایک اہم پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کروں۔ باتیں بہت زیادہ، سنتے بہت ہیں ہم لوگ، عمل کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آزمائش میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم صبر کریں۔ جب آزمائش آتی ہے صبر کریں، حالات کا جائزہ لیں، حالات کا مقابلہ کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے ڈریں، جو اللہ نے جس بات کے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، جس بات سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائیں۔ میں اشارہ کروں گا سورہ آل عمران کی اس آیت کو ہم پڑھیں، آخری آیتوں میں سے 186۔
اللہ نے کہا ضرور تمہیں آزمائیں گے، مال کے ذریعے، نفسوں کے ذریعے، جان و مال، اور کہا دشمنوں سے بہت کچھ سنو گے تم۔ ابلیس سامنے نہیں آ سکتا، وہ یہودیوں کی شکل میں آتا ہے، نصارہ کی شکل میں آتا ہے، مشرکین فلاں فلاں دشمن کی شکل میں آتا ہے، کبھی دوستوں کی شکل میں بھی آتا ہے، ہر ایک کی شکل میں آئے گا۔ کہا بہت تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے، یہودیوں سے، اہل کتاب سے بھی، مشرکین سے بھی۔ پھر اللہ نے آخر میں کہا اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یہ بہت ہی ہمت والی بات ہے، جس کے اندر ہمت آئے وہ اللہ سے جڑ گیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ اور بہت سارے نصوص ہیں، ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مشہور روایت عمر بن خطاب سے مروی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جس دور میں بھی ترقی ہونی ہے، ہم اپنے نفس پر بھی اگر نفس کے ساتھ جیتنا چاہتے ہیں، نفس کو کچلنا چاہتے ہیں، کتاب اللہ کو لازم پکڑیں، اس سینے میں قرآن کو سنیں، قرآن کو یاد کریں، محفوظ کریں، اس سینے سے نفاق سب کچھ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ گانے سنیں گے نفاق پیدا ہوگا، گانے سنائیں گے نفاق پیدا کریں گے، دوسروں کی ذمہ دار بھی بنیں گے، آج صرف سن رہے نہیں سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ڈبل گناہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ خورا ہو کر، تو ہماری تاریخ ہوگی، الرٹ ہو جائیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جاگیں، بیدار ہو، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر آج دنیا کو دیکھ کر جئیں گے، ان کھلاڑیوں کو، ان فلاں کو، ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ اگر آج بھی کوئی ہیرو بنا ہے تو قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے، یاد رکھیے آج کی فلمیں جو اچھی ٹاپ ہو رہی ہیں وہ اچھی چیزوں کو اپنا کر ہو رہی ہیں۔ ہم غور نہیں کرتے، ہمیں فلم دیکھنا بھی نہیں آتا، ہم نفس کے پجاری ہیں، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ نہیں دکھانا چاہتے۔ وہ کچرا، وہ زہر، وہ گانے، وہ فلمیں، وہ دھوکہ، وہ سب کچھ برائیاں، وہ دیکھتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا دل ہی برا ہے، گندا ہے۔ ارے ان فلموں میں بھی عبرت ہے، ان فلموں میں عبرت ہے، بنانے والوں کو جا کے پوچھئے، کئی لوگوں کی زندگی سدھر گئی، جنہوں نے ہیرو کا ایکٹنگ کیا، ہیروئن کی، کئی لوگوں نے توبہ کی۔ ہم کیسے لوگ ہیں بدنصیب؟ دیکھنا ہے تو حق کی نگاہوں سے دیکھیں، اچھی باتیں ہیں، خذ ما صفا داما قدر، یہ ہونا چاہیے۔ اگر اس ماحول میں پلے ہیں، بڑے ہیں، مجبور بھی ہیں، بڑے بھی دکھائیں زبردستی، آج بھی کوئی دکھا رہا ہے تو اچھی باتیں دیکھیں، صحیح نیت سے دیکھیں، حق اللہ دکھا دے۔ کسی فلم میں ابلیس کو جیت نہیں ہوئی، یاد رکھیں، کسی بھی فلم میں باطل کو جیت نہیں دلاتا کوئی بھی، پوری دنیا کے لیے چیلنج۔ اگر ایسی فلم بنی نا، قیامت آ جائے اگر کوئی بنانا چاہے۔ ہمیشہ حق کی جیت ہوئی، حق والے ہمیشہ کم رہے۔ میں بڑے بڑے اشارے کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے، وقت نہیں میرے پاس۔ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ چڑیوں میں اتحاد آتا تو شیر کو بھی مار دیتے۔ آج ہم کیا اپنے سائے سے ڈرنے والے لوگ کیا کریں؟ ہوا کے جھونکوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہمیں، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں۔ آج ہمیں شکایت اپنوں سے ہے، اپنوں سے۔ علامہ اقبال نے ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ اس کا سہارا بھی ان ہیروؤں نے لیا اور وہ سپر ٹاپ ہوگی فلمیں۔ یہ ہمارے بارے میں کہا علامہ اقبال نے، بتا رہا ہوں نا، قرآن حدیث سے، ہمارے شعراء سے وہ کلام لے کر پیسے بھی کما رہے ہیں، وہ لوگ شہرت بھی کما رہے ہیں، ان کو ٹاپ کرنے والے ہم ہیں، ہم۔ اور ایک شاعر نے کہا جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ غور کیجیے، جو درد ملا یا مل رہا ہے اپنوں سے مل رہا ہے، اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے۔ اللہ اکبر، کتنی گہرائی۔ اب ذمہ دار کون ہے؟ آج کا مسلم پرسنل لا، آج کے جو بڑے بڑے بن کے بیٹھے ہیں نا، وہ ذمہ دار ہیں، ان کو ذمہ داری نبھانا پڑے گا۔ ذمہ داری انہوں نے خود لی ہے،
ہم انہی کے حوالے کریں گے، ہماری ذمہ داری آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ نام کے مسلمان نہ بنیں، کام کے مسلمان بنیں۔ اور آج دیکھیے کتنے بڑے بڑے چیلنجز سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ سمجھائے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ پہلا پیغام ہے، پہلا درس ہے، اس کو سمجھیں گے، آخری درس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ سب کچھ سمجھا دے گا۔ سب کچھ یہاں ختم کر کے انشاءاللہ قبر میں بھی سکون ملے گا، جہنم سے بھی اللہ بچائے گا، جنت میں ڈائریکٹ اللہ داخل کرے گا انشاءاللہ۔ یہ رب کا وعدہ ہے، آزادی اللہ دیں گے، حقیقی آزادی اللہ دینے والے ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ رب کے ہو جائیں، ہر قسم کی آزادی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں وہ توکل و یقین، وہ بھروسہ جو اللہ پر ہونا چاہیے، وہ محبت اور رب چاہی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ من چاہی زندگی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے، توبہ کرنے، رجوع کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ اللہ ہمیں وہ طریقہ، وہ منہج عطا فرمائیں جس پر چل کر اللہ والے کامیاب ہو گئے، ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے اللہ بچائے، قبر کے نعمتیں اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت میں اعلیٰ مقام جنت الفردوس کا مکی بنائے اور عملی تقاضوں پر اترنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔